نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام نبوت۔ نبی کون ہوتا ہے؟ آج کی ہم نشست میں یہ بتلائیں گے کہ نبی کی نبوت کے حوالے سے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی منتخب ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی کا علم حتمی اور یقینی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ نبی بہرحال کامل انسان اور بندہ ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے تمام کی تمام مخلوقات میں سے اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے چن کر منتخب کر کے اللہ کسی ایک کو نبی بناتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں عبادت سے، ریاضت سے، مجاہدے سے، کوشش سے، سعی سے نبی بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جل شانہ کا منتخب کردہ آپ کا انتخاب ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پوری دنیا کے انسانوں میں سے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، اسی کو نبی بناتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نبوت کا مرتبہ ارتفاعی نہیں ہے بلکہ اصطفائی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کو خدا کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا دل چاہے عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، مراقبہ کرے اور اس کے ذریعے سے مقام نبوت تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اپنی محنت سے حافظ اور قاری تو بن سکتا ہے، ایک انسان اپنی ذہانت سے ڈاکٹر اور انجینئر تو بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت سے عالم اور اسکالر تو بن سکتا ہے، جہد مسلسل سے محدث اور مفسر تو بن سکتا ہے، اپنے تزکیے سے مرشد وقت تو بن سکتا ہے، عبادت ریاضت سے اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے، تابعی کی زیارت سے تبع تابعی تو بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابعی تو بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی تو بن سکتا ہے، پھر وہ صحابی صدیق بن سکتا ہے، فاروق بن سکتا ہے، ذوالنورین بن سکتا ہے، حیدر کرار بن سکتا ہے۔ مگر سن لیجئے کہ کوئی بھی شخص ذکاوت سے، ذہانت سے نبی نہیں بن سکتا، عبادت سے، ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، تزکیے سے، تربیت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نبی سب سے زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے، ذکی بھی ہوتا ہے، عابد بھی ہوتا ہے، زاہد بھی ہوتا ہے، تزکیے والا بھی ہوتا ہے، تربیت والا بھی ہوتا ہے، مگر اس کو نبوت، ذکاوت، ذہانت، عبادت، ریاضت کی وجہ سے نبوت نہیں ملتی، بلکہ نبی کا انتخاب سراسر اللہ تعالی خود فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں سے احکام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے احکام پہنچانے والے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوت کے لیے بہترین انسان کا انتخاب اللہ جل شانہ خود فرماتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت ریاضت کی ارتفاعی منزلیں طے کرتا ہوا منصب نبوت تک پہنچ جائے، بلکہ جیسے ہر پتھر زمرد اور پکھراج نہیں ہو سکتا، ہر نباتات کھجور نہیں بن سکتی، ہر حیوان عقاب اور شیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر انسان بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا علم
حتمی اور یقینی ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ حق ہے، وہی حتمی ہے، وہی یقینی ہے۔ اب میں اللہ جل شانہ نے جتنے علم لوگوں کو عطا کیے ہیں، ان سارے علوم میں سے جتنا نبی کو علم عطا کیا ہے وہ نبی کا علم حتمی بھی ہے، یقینی بھی ہے۔ تمام انبیاء کو جو علم دیا گیا، تمام اولیاء کو جو علم دیا گیا، تمام مفسرین و محدثین کو، صحابہ اور تابعین کو جو علم دیا گیا، وہ سارا کا سارا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اور علم تو وہ ہوتا ہے کہ جس پر شکوک و شبہات کی پرچھائیاں نہ پڑ سکیں، جس میں باطل کا دخل نہ ہو سکے۔ ہاں کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر میرا علم نہیں بدل سکتا۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، شمس و قمر بدل سکتے ہیں، روز مرہ اور دن اور رات بدل سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول کا علم نہیں بدل سکتا۔ بس میں یہ اپنا علم انبیاء کے پاکیزہ قلوب کے اوپر نازل کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے وہ علم انبیاء کے قلوب پر نازل کیا اور فرمایا کہ سینے ان کے ہوں گے کتاب میری ہوگی، زبان ان کی ہوگی علم میرا ہوگا، لب ان کے ہوں گے باتیں میری ہوں گی، تفسیریں ان کی ہوں گی پیام میرا ہوگا، تبلیغ ان کی ہوگی پیغام میرا ہوگا، محنت ان کی ہوگی کام میرا ہوگا، تنفیذ ان کی ہوگی حکم میرا ہوگا، خلافت ان کی ہوگی ہدایت میری ہوگی، اطاعت ان کی ہوگی عبادت میری ہوگی، امت ان کی ہوگی خلقت میری ہوگی، شفاعت ان کی ہوگی مغفرت میری ہوگی، دعا ان کی ہوگی اجابت میری ہوگی، ہاتھ ان کے ہوں گے رحمت میری ہوگی، دامن ان کے ہوں گے عنایت میری ہوگی۔ پھر جس کسی کو ہدایت اور علم یقین کی طلب ہوگی اس در نبوت پر دستک دیتا ہوگا۔ علم کا سفر آدم سے شروع ہوا اور ارتفاعی منزلیں طے کرتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ تمام انبیاء کو جتنا علم مختلف اوقات میں دیا گیا وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو وہ در نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو علم الہی مل سکتا ہے تو وہ مکتب محمدی ہی سے مل سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور نبی کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ جل شانہ اٹھاتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت نبی کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ان کو معصوم اس لیے کہا گیا کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک مجلس کے اندر میں چلا گیا اور وہاں پر کھیل تماشا ابھی شروع نہیں ہوا تھا کہ مجھ پر اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی شدید نیند طاری ہو گئی کہ مجھے ہوش تک نہ رہا، یہاں تک کہ ساری رات میں بے خبر سوتا رہا اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور محفل ختم ہو گئی۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قریش سال میں ایک مرتبہ بوانا نام کے ایک بت کا دن منایا کرتے تھے۔ وہ رات بھر اس کے گرد بیٹھتے، جاگتے، گاتے، اسے چھوتے اور جانور ذبح کرتے تھے۔ آج کل کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بوانا کا عرس مناتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، محفل سماع ہوتی تھی، قوالی ہوتی تھی، فنکار اپنے اپنے فنوں کا مظاہرہ کرتے تھے، مرادیں مانگی جاتی تھیں، نظریں چڑھائی جاتی تھیں، لنگر تقسیم ہوتے تھے۔ ابو طالب نے اپنے لاڈلے بھتیجے کو بھی چلنے کے لیے کہا اور دوسرے لوگوں نے بھی اصرار کیا مگر آپ نے انکار فرمایا۔ چند منچلوں نے آپ کو اٹھا لیا اور زبردستی لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوانا بت کے قریب لے جانے ہی کو تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ بعد میں آپ نے چچا ابو طالب کو بتایا کہ جب یہ لوگ مجھے بت کے قریب لے جا رہے تھے تو مجھے گورے رنگ کا ایک لمبا تڑنگا مرد دکھائی دیا جس نے مجھے ڈانٹا اور چلا کر کہا محمد
اس بت کے قریب نہ جانا، اس سے دور ہی رہنا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو کبھی ایسی محفلوں میں جانے پر کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اس لیے نبی منتخب ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا علم وہ یقینی اور حتمی ہوتا ہے، اور اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے اور کامل انسان ہیں۔ تمام انبیاء اللہ کے بندے اور کامل انسان ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو مقام نبوت سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات ہمارے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔